اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات مقتدر، جید، خوبصورت، حسین علماء کرام سے کرواتے ہیں جو العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ علماء کرام ہی تو ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں. یہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. اس کے ساتھ مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اسپیشلی ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے، آج بھی میں نے ریکویسٹ کی، عرضی کی، پلیز مہربانی فرمائیں تشریف لائیں، قیمتی وقت عنایت فرمائیں. تو آج بھی شفقت فرمائی ہے، ہمیشہ شفقت فرماتی رہتی ہیں. میری مراد محترمہ پروفیسر ڈاکٹر نہید ابرار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ، میرے اندر ایک ایشو ہے، آہستہ آہستہ آپ کی صحبت رہے گی تو بہت کچھ سیکھوں گا. اکثر نام بھی بھول جاتا ہوں، نام بھی کچھ ٹیڑے میرے لے لیتا ہوں، تو اگر کچھ ایسا ہوگا معاف کیجیے گا. طفل مکتب ہیں، آہستہ آہستہ انسان سب کچھ سیکھ جاتا ہے. بالکل، جب آپ جیسی شخصیات ہوں گی تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. میں دل کی گہرائیوں سے دوبارہ سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ آج بھی ہم عشق مصطفیٰ، عشق رسول پر بات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ پچھلے پروگرام میں آپ کمال کا بولیں ہمیشہ کی طرح، آج بھی آپ کمال ہی کی گفتگو کریں گی. ناظرین، جب عشق رسول کی بات ہو، عشق مصطفیٰ کی بات ہو اور نعت شریف نہ سنی جائے، نعت خواں ہمارے ساتھ نہ ہو، تو پھر محفل رکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. محفل رکھیں، ساتھ میں نعت خواں بھی موجود ہو، تو محفل کے رنگ میں ایک دوبالا سا اضافہ سا خوبصورتی سی پیدا ہو جاتی ہے. خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے نور ہدایت کی ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا تاج صاحبہ، جو کہ خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا ٹھہر ٹھہر کر حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسا مزاج، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھا. دراصل ہمارے پروگرام کا وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں یہاں تھوڑی کہانی اسپیڈ والی ہو، لیکن آپ کا انداز اتنا پیارا ہے، اسی میں خوبصورتی ہے. میں چاہتا ہوں ہمیشہ یہی آپ کا انداز رہے، آپ حضور کی ثنا بالکل ٹھہراؤ کے ساتھ کریں. ہماری بھی یہ خواہش یقیناً آپ کی بھی رہے گی. اچھا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، نعت خوانی کب سے کر رہی ہیں آپ؟ میں بچپن سے ابھی کچھ عرصہ پہلے؟ میں اسکول کے زمانے سے کر رہی ہوں مطلب یہ تو بچپن آ گیا. اور پوری پی سی ایچ ایس کالج میں، مطلب پورے کراچی میں نے پوزیشن ہولڈر تھی. واہ جی واہ. جب فرسٹ ٹائم آپ نے پوزیشن لی، اس وقت گھر گئیں تو کیا کیفیت تھی آپ کی اور گھر والوں کی؟ بس وہ بہت اچھی کیفیت تھی. اس کے بعد پھر میرے والد نے اجازت دے دی اور پھر میں کیو ٹی وی گئی، پھر پی ٹی وی گئی، قصیدہ بردہ شریف پڑھا میں نے، اس میں مجھے ایوارڈ ملا ماشاءاللہ، اور کافی اچھا وقت میں نے گزارا. کوئی ڈیمانڈ وغیرہ بھی کرتی ہیں آپ؟ کوئی محفل میں بلائے آپ کہتی ہیں جو خوشی سے؟ بس جو اللہ دے دیتا ہے. جی ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ جی. انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے، انشاءاللہ یہ ہوتا بھی رہے گا. میں چاہوں گا آپ کی آواز میں ہم بارگاہ رسالت میں حاضری لگانا چاہتے ہیں. آواز آپ کی ہو اور ہم گنبد خزا اور سنہری جالیوں کو تصور میں لے کر بیٹھے ہیں. جی بس ایک بات کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ ٹھہر کے پڑھتی ہوں. دیکھیں، نبی کا یہ اللہ اور نبی کا ذکر ہے، تو ہمیں ادباً بھی ٹھہر کے ذکر کرنا چاہیے تاکہ عام فہم سامنے والے کو سمجھ آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد. اللہ. میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گی رخ بدل کر، وہ گزر جائے
ناخدا ہے میرے جب محمد، ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے میرا سفینہ، سبحان اللہ، سفینہ میرے دل میں ہے یاد محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دل شکستہ ہے، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہد دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، سبحان اللہ، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت ادائیگی، کیا خوبصورت کلام، کیا خوبصورت سر، اللہ پاک آپ کے علم میں، آواز میں برکت عطا فرمائے۔ خوبصورت کلام ہو اور عشق کی بات ہو، مدینے کی بات ہو، تصور میں مدینے کی گلیاں بھی آ جایا کرتی ہیں، تو تصور میں جب آپ حرم شریف سے باہر نکلتے ہیں الٹے ہاتھ مسجد قباء کی طرف جانے والا رستہ بھی یاد آتا ہے، مسجد غمامہ ہو، مسجد علی ہو یا جنت البقیع ہو، تمام مدینے کا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کلام کے صدقے اور اس پڑھت کے صدقے، اس محفل کے صدقے میں دعا کرتا ہوں جتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو بعد میں دیکھیں گے، اللہ پاک سب کو بار بار مکہ مدینہ کی باداب حاضری نصیب فرمائے، اور ہم مکہ جائیں اور دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، واپس وہاں سے پلٹ کے آ جائیں تو مہربانی مکہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مکہ جاؤ لیکن دل میں حضور کا عشق ہو تو یقین جانیے مکہ جانا بھی آپ کا قابل قبول ہے۔ آج ہم عشق رسول کی بات دوبارہ سے کرنے لگے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، عشق رسول کی بات ہے، اگر کسی انسان کے دل میں عشق رسول نہ ہو اور وہ زندگی گزار رہا ہو، اس انسان کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے اس کی تو زندگی بیکار ہے، جس دل میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو، حضور کا عشق نہ ہو، اس لیے کہ کائنات کی ایک خوشی حضور کے نور کا صدقہ کیا ہے، بات ہے، سبحان اللہ، کہ سکون دل کا خزانہ وہاں سے ملتا ہے، چلو مدینے کہ سب کچھ وہاں سے ملتا ہے، دلوں کے درد کا ذکر رسول ہے درماں، حیات روح کا ساما وہاں سے ملتا ہے، سبحان اللہ، جو مانگنا ہے اسی در سے مانگنا مسلم، خدا کے بعد اسی آسنا سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ماہ بات ہے، ربیع الاول کا مبارک مہینہ بھی ہم پر سایہ فگن ہے، اور ماہ ربیع الاول اسلامی تاریخ کا انتہائی روشن تابناک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کائنات کی وہ عظیم ہستی عالم وجود میں تشریف فرما ہوئی جس کے محاسن و فضائل خود رب کائنات نے بیان فرمائے۔ ہیرا کے غار سے ایک نور چمکا، فاران کی چوٹیوں پر بلند ہوا، ظلم کی تاریکی چھٹ گئی اور کائنات رب ذوالجلال کی حمد و ثنا سے گونج اٹھی۔ لاکھوں درود، لاکھوں سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے دنیا میں تشریف لانے سے مظلوموں کو پناہ مل گئی، غلاموں کو آزادی مل گئی، اور زندہ دفن کی جانے والی لڑکیوں کو زندگی کی ضمانت مل گئی۔ دیکھیے حضور کی سے عشق جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے مشہور ہو گئی ایک بات کہ خدا نخواستہ نبی
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ हो गया है। जंग अहद का वाक़या बता रही हूँ। बीबी फातिमा दरवाजे पे खड़ी ज़ारो क़तार रो रही हैं, कोई जाए मेरे बाबा जान की खैरियत मुश्तक ला दे। तो एक औरत दीवाना वार भागती हुई मैदान अहद की तरफ जा रही है। तो बीबी फातिमा ने कहा कि अगर तुम मैदान अहद की तरफ जा रही हो तो मेरे बाबा जान की खैरियत मुश्तक ला देना। देखिए, जैसे ही वो मैदान अहद के अंदर दाखिल हुई तो उसका शौहर बीवी बीवी की आवाज़ें लगा रहा है, उस ज़ख्मों से चूर है। तो कहती नहीं रुको, पहले मैं अल्लाह के रसूल की खैरियत दरियाफ्त कर लूँ। उससे आगे बढ़ती है तो भाई जो है वो बहन बहन की सदाएं लगा रहा है और ज़ख्मों से तड़प रहा है। तो औरत कहती है कि नहीं, पहले मैं अल्लाह के रसूल की खैरियत दरियाफ्त कर लूँ। उससे आगे बढ़ती है तो देखती क्या है कि बेटा माँ की सदाएं लगा रहा है। देखिए माँ की ममता में कि यहाँ हुजूर से इश्क पूरा वाज़े हो गया कि वो भागती भी जाती है, कहती नहीं, ज़ख्मों से वो बच्चा तड़प रहा है और अपनी माँ को पुकार रहा है, नहीं पहले मैं अल्लाह के रसूल की खैरियत दरियाफ्त कर लूँ। देखिए हामिद, वो आगे जाती है, देखती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं, सिर्फ उनके दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं। भागती भी जाती है, बीबी फातिमा को कहती है कि तुम मत रो, तुम्हारे बाबा जान खैरियत से। जब वापस आती है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग हंसी उड़ाते हैं कि औरत अब यहाँ तो क्या लेने आई है, तेरा तो शौहर बीवी बीवी की सदाएं लगा कर इस दुनिया से चला गया, तेरा भाई तो बहन बहन की आवाज़ें लगा कर इस दुनिया से चला गया, तेरा बेटा तुझे माँ माँ पुकार कर इस दुनिया से चला गया। तो औरत कहती कि कोई बात नहीं, अताते रसूल के लिए मेरा शौहर कुर्बान होता है तो हो जाए, मेरा बेटा कुर्बान होता है तो हो जाए, मेरा भाई कुर्बान होता है तो हो जाए, मेरी और मेरी ज़िंदगी के लिए तो सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह के रसूल खैरियत से हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ फरमा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं और अबू बकर एक साथ हिजरत करेंगे। गुफ्तगू ख़त्म हुई, सब अपने अपने घरों पे चले गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी अपने घर पर आ गए। कुछ दिनों बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के घर गए, दरवाजे पे दस्तक हुई और कहा कि ए अबू बकर। तो देखते क्या हैं कि अबू बकर बामे रखते सफ़र दरवाजे के साथ खड़े हैं और फ़ौरन वापस निकल आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि अबू बकर क्या माजरा है, मैंने जैसे ही तुम्हें कहा अबू बकर तो तुम बामे रखते सफ़र दरवाजे के साथ खड़े हो और फ़ौरन बाहर निकल आए। तो इस पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, या सैयदी, या मेरे आका, आप ही ने तो एक दिन फरमाया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं और अबू बकर एक साथ हिजरत करेंगे। तो उस दिन से आज तक मैं बामे रखते सफ़र दरवाजे के साथ खड़ा हूँ कि कहीं मेरे नबी को इंतज़ार की ज़हमत ना उठानी पड़े। तो हम अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो उनसे इश्क और मोहब्बत का तकाजा यही है कि हम उनकी तालीमात पर अमल करें, उनकी सुन्नत पर अमल करें और उनकी इत्तिबा में अपनी ज़िंदगी गुजारें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर क्या जाए। बात है आपा, क्या खूबसूरत वाक़यात आपने पेश किए। एक वाक़या मेरे ज़हन में मुख्तसर सा आ गया, जल्दी जल्दी वो भी सुनाता चलूँ कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र से वापस आते हैं, एक मुनाफिक कहता है पता तुम्हारे नबी ने क्या कहा, फरमाने लगे क्या, रातों रात अर्श से होकर पूरी दुनिया की सैर कर कर आ गए। तो अबू बकर कहने लगे नबी ने फरमाया? जी। मेरे आका ने फरमाया? हाँ जी। तुम्हारे दोस्त ने फरमाया है? तो कहने लगे बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वहाँ भी तो हमें इश्क ही नज़र आता है। देखिए तो बस जी आपने जी बहुत एक मुख्तसर सी एक मिसाल कि देखिए तमाम सहाबा कराम बैठे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अरे भाई कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, किसी को कुछ चाहिए तो बताओ। सब ने अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आंखें मेरी हों और दीदार आपका हो, ये मेरी ख्वाहिश है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसी ख्वाहिश को हम भी लिए बैठे हैं, अब सरकार का दीदार हो जाए, इससे बड़ी ख्वाहिश और क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम हुजूर की सना सुनते हैं, हुजूर की तारीफ़ सुनते हैं, हम नात सुनते हैं, उसमें हम मदीने का तसव्वुर, सुनहरी जालियों का तसव्वुर लिए बैठे हैं। उस सुनहरी जाली का कि जिनका भी ज़िक्र हो रहा है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो भी आराम फरमा है और वो हस्ती भी आराम फरमा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर, तो वो भी वहाँ आराम फरमाए। हम उन सुनहरी जालियों को सामने रखते हैं और सना ताई साहिबा से गुजारिश करते हैं कि आपकी आवाज़ में बारगाह रिसालत में नजरान अकीदत। जी सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
بیاں میں کیا کروں، بیاں میں کیا کروں، شان محمد، شان محمد، کیا خوبصورت، واہ سبحان اللہ. بیاں میں کیا کروں، شان محمد. خدا خود ہے ثنا خوانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک. یہ میرا دل، یہ میری روح صدقے، یہ میرا دل، یہ میری روح صدقے، یہ میری جان قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سکون جان و دل ہے ذکر ان کا، سکون جان و دل ہے ذکر ان کا، صدا جاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. فیضانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد. بیاں میں کیا کروں، شان محمد. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ، بیاں کیا کروں شان محمد. ہماری زباں اس قابل کہاں ہے جس کا ذکر خود قرآن کرے، جس کا ذکر خود صاحب قرآن کا ذکر اللہ کرے، تو ہم ان کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں. ورفعنا اللہ کا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر. اگر ہم سرکار کی ثنا کرتے ہیں، سرکار کی شان بیان کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم یہاں شان بیان کر رہے ہیں، اللہ ہمارے رتبے کو بلند کر رہا ہے. اگر ہم نعوذ باللہ گھٹانے کی بات کریں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. نبی کے ذکر میں کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی. اللہ پاک ہمارا سننا، سنانا، ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. امید کرتا ہوں آئندہ بھی کبھی زحمت فرمائیں گے تو یقین جانی ہمارے پروگرام کو چار چاند لگ جائیں گے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک ہمارا یوں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش ہے، اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.